لبيك اللهم لبيك لبيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس ذمہ داری کو ایک جگہ اس طریقے سے بیان کیا: وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دنیا کو توحید کے نغمے سنانا، کفر کی تاریکیوں کو مٹانا، اسلام کی روشنی سے دنیا کو منور کرنا، یہ مومن کے فرائض اور اس کی خاص ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا، اور ان کی سیرت اور ان کے ماننے والوں کی سیرت کو قرآن مجید نے بہترین نمونہ، قابل تقلید نمونہ بھی قرار دیا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اس راستے میں کیسی کیسی رکاوٹیں انہیں آئیں، مگر آپ نے کیسے ثابت قدمی دکھائی. بڑی بڑی ابتلائیں اور آزمائشیں آئیں، مگر یہ آپ کا راستہ نہ بدل سکی. مال و دولت اور عیش و راحت کو آپ نے ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ تنے تنہا حکمران وقت سے ٹکر لی. ان چیلنجز کے مقابلے میں آپ ثابت قدم رہے، اور یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ وہی لوگ ان چیلنجز کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کا تعلق رب سے بڑا گہرا ہوتا ہے، اور جو اس سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں. یہ محبت جتنی شدید اور جتنی گہری ہوگی، اس راہ کی ہر تکلیف اور ہر مشکل معمولی لگنے لگتی ہے. یہ سیرت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اہل ایمان کو ابتلاء و آزمائش کی بھٹی میں کیوں تپایا جاتا ہے. یہ ان کے ایمان اور ان کی محبت کی جانچ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سناتی ہے کہ جو لوگ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں انہیں اللہ کی مدد مل کے رہتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے وطن ہوئے، اللہ نے انہیں ٹھکانہ عطا کیا، آگ میں ڈال دیے گئے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ آگ ان کے لیے گل گلزار بن گئی. ریگستان میں جہاں زندگی کی بقا کا کوئی چانس نہیں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ، زمزم کا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا. آزمائشوں کی انتہا وہ تھی جب انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں اپنے لخت جگر کو ذبح کریں، اور آپ کیسے خوشنودی اور خوشی اس کام کو انجام دیے. قرآن نے وہ تصویر بتائی: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب وہ دونوں راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ندا دیا: اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یہ آزمائشوں پر آپ جو پورے اترے، وہ اللہ کی اصل محبت تھی جس کی وجہ سے ثابت قدم رہ گئے. قرآن نے اسے اہل ایمان کے لیے لازمی وصف قرار دیا کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے وہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات کو عزیز رکھیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. یہ پوری تعلیمات جو بتائی گئی کہ دنیا اور متاع دنیا یہ کبھی خدا اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئیں.
اور جب دنیا اور متاع دنیا مومن پر غالب آتے ہیں تو وہ گنجائش اور رخصت کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے، مگر جن کا معاملہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ عزیمت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جن کی زندگی کی تصویر ہوتی ہے اللہ غایتنا، اللہ کی خوشنودی میری زندگی کا مقصد ہے، ان لوگوں کا راستہ عزیمت کا راستہ بن جاتا ہے۔ آج ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں یہ حالات بڑے سخت ہیں، دین اجنبی بن گیا ہے، اس کے انکار کرنے والوں ہی کے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے بھی اجنبی بن گیا ہے۔ سیعود کما بدا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز اور کچھ اذکار پر توجہ تو ہماری ہے، مگر اس کے علاوہ دین کی جتنی تعلیمات ہیں ہماری زندگی ان سے خالی ہے۔ اخلاق، معاملات، حقوق العباد، دعوت، جہاد جیسے فرائض سے ہماری دوری ہے۔ امت کو یہ سبق یاد دلانا ہے، اس فریضے کو انجام دینا ہے، نور توحید کا اتمام کرنا ہے، یہ مومن کی اصل ذمہ داری ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور یہ نغمہ فصل گلولا لگا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ لك والملك لا شريك لك